اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے خاندان کی تشکیل کے بارے میں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے خود خاندان کے بارے میں یہ دیکھا تھا کہ خود خاندان کی تعریف کیا ہے، یعنی خاندان جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تشکیل دینا ہے، خاندان جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بنانا ہے، خود اس کی تعریف کیا ہے وہ ہم نے دیکھی۔ آج ہم بات کریں گے کہ اسلام کے اندر جو خاندان کی تشکیل ہے اس کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے۔ آیا جس طرح ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک مرد اور ایک عورت اگر مشترکہ مقاصد کے تحت ایک ہی چھت کے تلے زندگی گزاریں تو اس سے جو ماحول کریٹ ہوتا ہے، جو ماحول پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم خاندان کا نام دے سکتے ہیں۔ ان میں بچے بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں جوان بھی ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو آیا اسلام کے اندر اس کے کوئی قواعد و ضوابط ہیں، یا کوئی سے بھی دو مرد اور عورت ایک چھت کے نیچے مشترکہ مقاصد کی خاطر جدوجہد کریں اور اس کو ہم خانوادے کا نام دے دیں؟ دیکھیں، اسلام کے اندر مرد اور عورت کے درمیان جو رشتہ ازدواج قائم ہوتا ہے، اس رشتہ ازدواج کے قائم ہونے کے بعد وہ دو مرد اور عورت جب ایک ہی چھت کے تلے زندگی گزارتے ہیں تو اس سے خانوادے کی تشکیل کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی پہلا قدم خاندان کی تشکیل کا، پہلا قدم فیملی فارمیشن کا وہ یہ ہے کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان رشتہ ازدواج قائم ہو، یعنی ان کا تعلق مشروع ہو، ان کا تعلق جائز ہو، ان کا تعلق اسلام کے مطابق ہو، ان کا تعلق قرآن کے مطابق ہو، پھر وہ ایک چھت کے تلے مشترکہ مقاصد کے تحت زندگی گزاریں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خانوادہ کی تشکیل کے لیے، خاندان کی تشکیل کے لیے پہلا قدم انہوں نے اٹھا لیا ہے۔ یہاں پہ رکے ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں۔ دیکھیں، تعلقات دو طرح کے ہیں، ایک تعلق حرام تعلق ہے اور ایک حلال تعلق ہے۔ حرام تعلق میں مرد اور عورت کی بات کر رہا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان دو طرح کے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، حرام تعلق اور حلال تعلق۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا محرم کون ہے اور ہمارا نامحرم کون ہے۔ ہم کس سے یہ جو خاندان کی تشکیل کا آغاز جو کرنے جا رہے ہیں، کس عورت سے یا کس مرد سے ازدواج کو قائم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز دیکھنا ضروری ہے، محرم جو آپ کا شادی سے پہلے جو محرم ہے اس سے آپ رشتہ ازدواج قائم نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ بہن اور والدہ یہ آپ کے محرم ہیں، تو اس سے رشتہ ازدواج قائم نہیں ہو سکتا۔ اور بھی بہت سارے رشتے ہیں، مثلا پھپھو ہے، دادی ہے، یا اس طرح کے، اور فقہ کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کی بحث موجود ہے کہ کون کون سے رشتے ہیں کہ جو شادی سے پہلے محرمیت کے اندر آتے ہیں، ان سے رشتہ ازدواج قائم کرنا، تعلق قائم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک تعلق یہ ہے کہ آپ کا کوئی نامحرم ہے، یعنی عورت کے لیے بھی ہے اور مرد کے لیے بھی ہے۔ سب سے پہلی بات، رشتہ ازدواج جو قائم ہوتا ہے وہ مخالف جنس کے درمیان ہوتا ہے۔ مثلا اگر عورت نے رشتہ ازدواج میں آنا ہے، رشتہ ازدواج کو قائم کرنا ہے، اس تعلق کو قائم کرنا ہے، تو اس کے لیے لا محالہ اس کو کسی مرد کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اور مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر اس نے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا ہے تو اس کے لیے کسی خاتون کا انتخاب کرے گا۔ اب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ محرم خاتون سے رشتہ ازدواج